قرآن پاک کے اندر قارون کا واقعہ بیان ہوا. اب قارون کا جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا دار کون ہوتا ہے. کہ اس کے پاس جب کثیر مال آیا، بے تحاشا مال آیا، ڈھیروں ڈھیر مال آیا اس کے پاس، محلات اس کے بھر گئے مالوں کے ذریعے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے جب اس کی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1000 میں 1 روپیہ تھی. یعنی یہ تھا کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دو تب بھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تم یہ زکوٰۃ دے دو. لیکن اس کے پاس خربہ خرب روپے تھے، تو وہ جو اس نے 1000واں حصہ نکالا وہ بھی کروڑوں کے اندر چلا گیا. تو اب وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بن گئی کہ وہ اپنی دنیا کی محبت کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ اس نے اس کو بھی دینے سے انکار کر دی. پھر اب اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے پھر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، آپ پہ تہمت لگانے کی کوشش کی. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ خود بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ جو اس کے گھر اور اس کے محلات اور اس کا وہ جو سونا چاندی اور جو مال تھا وہ بھی سارے کا سارا زمین کے اندر چلا گیا. تو اب یہ دنیا داری تھی. یہ وہ دنیا داری تھی کہ جس نے آخرت کو ختم کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگا دیا، کفر تک، جس نے کفر تک اس کو پہنچا دیا. اچھا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر دنیا داری ہی کا ایک دوسرا واقعہ ہے بلعام بن باورہ کا. اس کے پاس علم تھا، بڑا علم تھا، ایک صاحب علم آدمی تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہ دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں کی وجہ سے وہ اپنے علم کے تقاضوں کو فراموش کر بیٹھا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، صرف دنیا کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ جو اس کو نذرانے اور ملتے تھے ان کی وجہ سے. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کو پکڑ کے بیٹھ گیا. یعنی وہ اپنے اس نیچ پن کے اندر اور اپنے اس خساست کے اندر اور اپنے اس ذہنی سوچ کی جو پستی کی وجہ سے وہ ایسا ہوا کہ اس نے دنیا کو اختیار کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا. تو اب یہ دنیا داری ہے، اسے دنیا داری ہی قرآن نے قرار دیا ہے، لیکن یہ وہ دنیا داری تھی کہ جس نے اسے کفر تک بھی پہنچایا اور اس کو پورا تباہ و برباد بھی کر دیا. اسی طرح اور بہت ساری آیات مبارکہ جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت موجود ہے لیکن گمراہی کو اختیار کی، تو اب وہ گمراہی کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ مارے گئے. یا یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس نے مخالفت کی اس کے پیچھے چکر گیا تھا دنیا داری اس کی، کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ مدینہ منورہ کے اندر سردار شمار کیا جاتا تھا عبداللہ ابن ابی، اور قریب تھا کہ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی جاتی، یعنی اس کے سر پہ تاج رکھا جاتا اور باقاعدہ اسے وہاں کا حاکم بنا دیا جاتا. سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب کے دل سرکار کی طرف ہو گئے، سب اپنے دل و جان کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کے احکام کو ہی اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر آپ ہی کو اپنا حکم اور حاکم تسلیم کر لیا، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس کی دنیا ماری گئی، عبداللہ ابن ابی کی دنیا ماری گئی، اس کی سرداری، اس کی حکمرانی، اس کا اقتدار، اس کی سلطنت اور اس کی جو فرما روائی ہونی تھی وہ اس کی ماری گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منافقت پہ اتر آئے. تو اب یہ اس کی دنیا داری تھی کہ جس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی آخرت کو ہلاک کر دی. اسی طرح اور آیات مبارکہ کی جن کے اندر ہے کہ دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور وہ دنیا کے اوپر مطمئن ہو گئے. تو وہ کیا تھا کہ آخرت کا انکار کر بیٹھے اور دنیا پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بس دنیا ہی سارا کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ ہلاکت کے اندر چلے گئے. تو اصل دنیا دار جو شریعت کی نگاہ کے اندر ہے، جو دین کی نگاہ کے اندر ہے، وہ ہے کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا ہے. پھر اب اس ترجیح کے آگے درجات بن جاتے ہیں. اگر وہ ترجیح ایسی ہے کہ دنیا ہی صرف رہ جائے
اور آخرت اصلاً ختم ہو جائے اور اس کے انکار تک اس کو پہنچا دے تو پھر یہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی۔ اگر دنیا میں ایسی مشغولیت ہے کہ اس کا کاروبار، اس کی نوکری، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے، اس کے دیگر چیزیں اسے فرض نمازوں سے روک دیتی ہیں، فرض احکام سے روک دیتی ہیں، فرض اعمال سے روک دیتی ہیں، یا اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ اس کی دنیا وہ ہے جو مذموم بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اور اگر اسے صرف مستحبات اور اچھے کاموں سے دور رکھتی ہیں، گناہوں میں مبتلا نہیں کر رہی، تو بہرحال یہ ہے کہ مذموم پھر بھی یہ دنیا داری قرار پائے گی۔